اسی پہ بات کریں گے، کچھ تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے، موجودہ تناظر کے حوالے سے بات کریں گے، غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک خاص گیسٹ جوائن کر رہے ہیں، سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ دن آبزرو کیا جاتا ہے ان 8,000 مسلمان مردوں اور لڑکوں، اور یہ تو وہ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا، کچھ ایسے بے نام ہیں جو آج تک اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، ان کو نہیں پتا تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ان خواتین جن کو بے آبرو کیا گیا، ان بچوں جن کو یتیم کیا گیا، ان بزرگوں جن کے آنکھوں کے سامنے ان کی جوان اولاد کا قتل عام کیا گیا، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، ان کی یاد میں، اس آبادی کی یاد میں، ان مظلوموں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ کس طرح سے ہم آج کے دن اس کو یاد کر سکتے ہیں؟ تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ ضرور روشنی ڈالیں، تاکہ ابھی جو ہمارے لوگ جو جانتے بھی ہیں اس کے حوالے سے لیکن تاریخ دبانے کی بھی کوشش کرتی ہے، ان کو دوبارہ سے ہم بتا سکیں کہ کیا ہوا تھا جولائی 1995 میں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ نکات پر یہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں انہی نکات کو آگے لے کر چلوں گا۔ یہ جو بلقانز میں، جس کو بلقان کہتے ہیں اردو میں، یہ جو ایک اس قسم کی ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کاری ہوئی، یہ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے سے ہوئی، جس کو کئی سالوں تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مارشل ٹیٹو نے اپنے آئرن ہینڈ کی وجہ سے مضبوطی سے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح صدام حسین نے عراق کو پرامن بنایا ہوا تھا، اکٹھا کیا ہوا تھا، اور کرنل قذافی نے لیبیا کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ اسٹرانگ مین چلے جاتے ہیں، صومالیہ میں بھی اسی طرح ہوا سیاد بارے کے جانے کے بعد، تو جب یہ لوگ اسٹرانگ مین چلے جاتے ہیں تو کوئی سکسیشن، پولیٹیکل سکسیشن نہیں رہتی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز، خاص طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بلقان میں جو موجودہ سربیا ہے اور مونٹینیگرو، بوسنیا ہرزیگوینا، یہ سب یوگوسلاویہ کے حصے تھے، تو ان کمیونٹیز نے جو وہاں پر میجورٹی میں تھی، انہوں نے اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، اور پھر لازم بات ہے کہ یہ ایک ایسی بھیانک سول وار میں تبدیل ہو گیا کہ جس میں 1992 سے لے کے 1995 تک 1 لاکھ باشندے جو اس خطے میں رہتے تھے، اس میں میجورٹی تقریباً 44% مسلمان تھے، 33% اس میں سربس تھے، اور باقی 23% اس میں کرواٹس تھے۔ وہ سارے کے سارے اس لپیٹ میں آ گئے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کس کو مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی فرینزی تھی، ایک ایسا جنون تھا جس میں نو بڈی تھاٹ، اور ان کے لیڈرز خاص طور پر انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ میں تمام اس ٹریجڈی کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح بعض دفعہ انسانوں پر بھی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، ایسا لمحات آتے ہیں کہ جب وہ ایک ایکسٹریم فرینزی کا خیال کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ہم عام اصطلاح میں ان کو ذہنی مریض کہتے ہیں، کیونکہ وہ خودکشی کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے کو اس طرح سے ہرٹ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں جب ایک شخص ذاتی طور پر ایک ذہنی مریض ہو اور اس کے اوپر ایک ہیجان طاری ہو جائے تو وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، تو وہ ذمہ داری بنتی ہے اس کے گھر والوں کی، اس کی کمیونٹی والوں کی، کہ وہ اس کو اوور پاور کر کے، اس کو ٹرینکولائزرز دے کے، اس کو ٹھنڈا کر کے، بعض دفعہ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں بھی داخل کر کے اس کو کام کیا جاتا ہے۔ اور یہی کام بعض دفعہ یہی ایک جنون جو ہے قوموں پر بھی آتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ایسی سول وارز ہوتی ہیں جو آپ نے جس کا ذکر کیا، جس طرح سے بوسنیا میں ہوئی، اس کے بعد روانڈا میں ہوئی، اور اب اس میں غازہ میں ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان سیکھتا نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کمیونٹی آف نیشنز کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اس ملک کو، جس کے اپنے اس نیبرہڈ کو جہاں پر اس قسم کی فرینزی ہو رہی ہے، اس کو قابو کریں، اس کو ٹھنڈا کریں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال تک یہ جنگ لڑی گئی، لوگوں کے درمیان لڑی گئی، 1 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹریگر بنا وہ سربسنیٹزا کا جینوسائیڈ تھا، جس میں 8,000 مسلمان چن چن کر ینگ مارے گئے۔ اور بوسنیا میں بھی اس وقت ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کو وہ اپنے انڈیپینڈنس میموریل کا نام دیتے ہیں، وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو صرف قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں، ہر ایک کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر فاتحہ لکھی ہے، اور اس کے نیچے مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کبھی آپ کو اگر بوسنیا جانا ہو تو آپ ضرور وہاں پر یہ سرائیو میں جا کے یہ دیکھیے گا۔ بڑا دلدوز اور بہت افسوسناک مرکز ہے کہ منظر ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت سین ہے قدرت کا، لیکن یہ انسان نے انسان کے ہاتھوں کس طرح سے ڈسٹرکشن کی۔
तो मैं अब कह ये रहा था कि यूरोप कंप्लीटली फेल हो गया इस ज़िम्मेदारी को निभाने में। अमेरिका को जिस जो बिल क्लिंटन उस वक़्त सदर थे, उन्होंने फिर ये 1992 के स्रेब्रेनिका के मसाकर के बाद जिसको सेकंड जेनोसाइड ऑफ यूरोप कहा जाता है, उस पे इन्होंने इंटरवीन करके ओहायो में डेटन के मुकाम पर एक एग्रीमेंट साइन करवाया इन तीनों कम्युनिटीज़ के दरमियान, बोस्नियन क्रोट्स के दरमियान जो कि 23% थे, 44% मुसलमान थे जिनको बोस्नियंस हैं, और फिर सर्ब्स थे जो बोस्निया के इलाके में रहते हैं और आज भी रहते हैं, वो 33% थे। तो उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम अगर आप किसी कंट्री में देखेंगे तो वो बोस्निया हर्जिगोविना में आपको नज़र आएगा। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ पर 10 कैंटोन्स हैं, और वो कैंटोन्स जो हैं उनके नीचे फिर म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, और वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बोस्निया हर्जिगोविना सिर्फ एक एंटिटी है 3 एंटिटीज़ की, ये एक फेडरेशन है। इसमें मुसलमान हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी में बोस्निया हर्ज़ेगोविना में, फिर बोस्नियन क्रोआट्स हैं, और उसके बाद बोस्नियन सर्ब्स हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत बोस्निया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और ये फेडरेशन बनी। एक यूनिट है बोस्निया हर्ज़ेगोविना और बोस्निया क्रोएशिया का, और दूसरा यूनिट है रिपब्लिक सर्ब्सका का, यानी कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं एक तरह से, सिवाय फॉरेन पॉलिसी के, डिफेंस के और करेंसी के। वो सारी उनकी पुलिस, उनका इंटीरियर सिस्टम, उनके जो इंतजामात हैं, वो रिपब्लिका सर्ब्सका के अंडर हैं, और वो उस फेडरेशन का हिस्सा हैं। आपने ये ज़िक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में कि हम इसलिए इसको मनाते हैं कि ये दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन इंसान जो है वो खता का पुतला है, और उसका आप देखें कि किस तरह से ये चीज़ें रिपीट होती हैं और अपनी गलतियों से कोई नहीं सीखा जाता। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि बोस्निया के इस मसाकर के बाद रवांडा नहीं होता, गाज़ा नहीं होता, लेकिन वो हुए। और ख़ुद बोस्निया में इस वक़्त ये हाल है कि वो इतनी नाज़ुक सिचुएशन से गुज़र रहा है। उनकी एक प्रेज़िडेंट नहीं है उनका, उनकी एक काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंसी है जिसमें 7 लोग होते हैं, और हर 8 महीने के बाद एक अपनी कम्युनिटी में से कभी क्रोआट, कभी सर्ब्स, और कभी बोस्नियन मुस्लिम सदर बनता है। इस वक़्त जो सदर हैं वो हैं ज़ेल्जा शीजावोनिक चियावोनिक, क्योंकि जे साइलेंट है, और वो नवंबर 2025 में सॉरी ये जून 2025 में अपनी टर्म पूरी करेंगी। फिर अगले महीने एक नया सदर आएगा। ये सदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये इतना ख़तरनाक ये गवर्नेंस सिस्टम है कि खुद अमरीकी जिन्होंने इस इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ के साइन करवाया और नेगोशिएट करवाया, वो एडमिट करते हैं कि ये परफेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। बोस्निया हर्ज़ेगोविना इस वक्त एक बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है, और उसकी वजह यह है कि जो रिपब्लिक सर्ब्सका के जो सदर हैं, या जो लीडर हैं, मिलोराद दोदिक उनका नाम है। उन्होंने यूक्रेन की वॉर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के कोशिश ये की है कि रिपब्लिका सर्ब्सका में अपनी मनमानी करें, और उन्होंने जो फेडरेशन के जो अहकामात हैं उसको मानने से इनकार कर दिया है। वो 2 दफ़ा पुतिन से जाके मिले हैं, अभी हाल में मिले हैं इस साल, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भड़का के एक अपना अलग कंट्री बनाएँ, और रिपब्लिक सर्बिया को फेडरेशन से हटा के एक प्रो रशियन कंट्री बना के उसको बिल्कुल यूक्रेन और क्राइमिया की तरह से उसको अलहदा करें, और ये उनकी कोशिश है। जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस बात के बावजूद कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनके अरेस्ट के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, वो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है। उन्होंने डिफाई किया है, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आम कंट्रीज़ में तो एक सदर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक पार्लियामेंट होती है जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है। बोस्निया के अंदर एक चौथा भी एक एलिमेंट है, और वो है द हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, जो गारंटी करते हैं कि ये एग्रीमेंट इन प्लेस रहेगा। तो आजकल जर्मनी से एक वहाँ पर जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, हत्ता कि उनके भी अहकामात की उन्होंने मिलादो दोदिक ने नाफरमानी की है, और वो भी उनसे नाला हैं। और इस वक्त बोस्निया के ऊपर बहुत बुरा वक्त इस तरह से है कि वो एक टोटल अनसर्टेनिटी का शिकार है। जिस तरह से ये जो पैच वर्क है समझ लें, जैसे रली होती है हमारी सिंध में, कि उस पैच वर्क में नीले पीले जो जिस तरह से वो पट्टियां जोड़ के वो रली बनती है, तो बोस्निया इस तरह से फैला हुआ है कि उधर 3 कम्युनिटीज़ हैं, तीनों जो हैं अब इस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि वो
جی، اب پہلے تو یہ تھا کہ وہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہاں زیادتی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگ لیتے ہیں اپنی زیادتیوں کی۔ اب 30 سال کے بعد یہ اسٹیج آ گئی ہے کہ وہ ان زیادتیوں کو ڈینائی کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہسٹری سے لیسن سیکھیں، ہم ایک خطرناک موڑ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو یوکرین وار نے ہوا دی ہے۔ اس کو چونکہ رشیا اور نیٹو کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آیا ہوا ہے، بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس میں یہ جو 3 کمیونٹیز ہیں، یہ تینوں کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے اپنا فائدہ دیکھیں اور بجائے اس کے کہ بوسنیا کو ایک ون یونٹ کے طور پر ایک ایسے کنٹری کے طور پر آگے لے جائیں جو جس طرح سے یورپ میں تیسرے ممالک ہیں، وہاں ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں نیشنلزم اس وقت بڑھ رہا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بوسنیا دوبارہ ایک سول وار کی طرف نہ دھکیلا چلا جائے۔ شرف الدین صاحب، آپ نے بڑی ہی تفصیل سے، بہت ہی میں کہتی ہوں ان ڈیپتھ اپنا انالیسز بھی دیا ہے، ہم سے نالج بھی شیئر کیا، ہمارے دیکھنے والوں سے بھی۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہی ہے کہ ہم تو میں نے کہا کہ ہم تو یہ اس لیے میموریل ڈے آبزرو کرتے ہیں، دنیا بھی مانتی ہے اور یونائٹڈ نیشنز بھی مانتا ہے، اس کو جینوسائیڈ بھی قرار دی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو سکے، دوبارہ وہ غلطیاں اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہوئیں، جو یونائٹڈ نیشن سے ہوئیں، جو دنیا سے وہ نہ ہو سکیں۔ لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کے بعد دوبارہ سے اسی نہج پہ جا رہے ہیں، اور پھر امریکہ کا ہی نام آ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ اگریمنٹ میں اتنی لوپ ہولز چھوڑے ہیں، اتنی ویکنیسز چھوڑی ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ سے وہاں پر ایسا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی 1995 میں بھی امریکہ، ویسٹ، یونائٹڈ نیشنز اویئر تھے، فلی اویئر تھے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہونے والی ہے۔ انفیکٹ وہاں پہ جو قریبی جو سیٹ اپ تھا، اتھارٹیز تھیں، انہوں نے تو انعام کیا تھا مسلم جو کمیونٹی تھی اس کو، تاکہ وہ اپنا کوئی ریزسٹنس بھی نہ کر سکے۔ تو ابھی اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہاں پر نقصان کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اچانک سے ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے خدا نخواستہ، تو کوئی ایسی اتھارٹی وہاں پر موجود ہے جو کہ ڈیمیج کنٹرول کر سکے؟ اس وقت تو خیر یونائٹڈ نیشن کی ٹروپس تھی، وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کے بعد پھر ڈچ کیبنٹ نے ریزائن بھی کیا، لیکن ہمیں بعد میں استعفے نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں، معافیاں نہیں چاہیے، ہمیں ایکشن چاہیے کہ جب کوئی سانحہ ہونے والا ہو تو دنیا پریمپٹیو میجرز لے۔ جی، آپ درست فرما رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی جو آج کل کی انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کے اندر پریمپٹیو میجرز جو ہیں وہ صرف وار کی حد تک رہ گئے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے۔ وہ روٹ کازز کے پریمپٹیو ایکشنز نہیں لیتے ہیں۔ اور دیکھیے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے محلے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس محلے سے دور جا کے کسی تیسرے محلے یا چوتھے محلے کے کسی باس سے کہیں کہ آ کے ہمارا مسئلہ حل کراؤ۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری یورپ کی ہے جس کے اندر بوسنیا واقع ہے۔ اور دیکھیے اس کے اگر آپ نقشے میں بوسنیا کو دیکھیں تو وہ یورپ کا ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے اور وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ یہ کینٹنز ہیں اس کے، اور ایک دوسرا اگر آپ دیکھیں اس کا نقشہ یورپ کے کانٹیکس میں تو ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے۔ یہ یورپ کا حصہ ہے، یورپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو بنائے۔ کوئی 6 کنٹریز تھے جو کہ یوکرین کی وار سے پہلے ای یو جوائن کرنے کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا، لیکن ان کی اپلیکیشنز کو جو ہے وہ ایک طرح سے طاق نسیاں میں یا اس کو فریزر میں ڈال دیا گیا۔ اگر بوسنیا کو ای یو اپنا ممبر بنا لے تو بہت حد تک یہ جو ٹینشنز ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ پھر وہ ای یو کے قانون اس پر لاگو ہوں گے، وہ ای یو کا بڑا حصہ بن جائے گا۔ یہ مختلف کمیونٹیز جو ہیں وہ دے ول بی ویری ہیپی، کیونکہ ان کو اکنامک انٹیگریشن کے لیے نہ صرف بوسنیا ہرزیگووینا بلکہ یورپین یونین کے دیگر ممالک سے بھی ان کے روابط بڑھیں گے۔ لیکن بوسنیا کی جو ممبرشپ ہے ای یو کی وہ ابھی بھی فریزر میں پڑی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا ہے۔ اور رہی امریکہ کی بات، تو بلکہ امریکہ کو تو آپ کریڈٹ دیجئے اس بات کا کہ وہ نہ بوسنیا اس کے نیبرہڈ میں ہے، نہ بوسنیا کی لڑائی سے اور اس مساکر سے جو وہاں ہو رہا تھا 1995 میں، اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے ایک طرح سے سپر پاور ہونے کا ایک حق ادا کیا کہ جو ایک سپر پاور دنیا میں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس اپنا ویلڈ کرتی ہے، اپنے احکامات مختلف کنٹری سے منواتی ہے، تو اس کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اپنا رول ادا کرے۔ وہ انہوں نے ادا کیا،
اور وہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز ٹوٹلی فیل ہو چکی تھی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو بہت بڑا قبرستان ہے، یہ ایکچولی اس جگہ پر واقع ہے جہاں پر 1995 میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو دفتر تھا، پیس کیپنگ آفس، اور انہوں نے ان بھاگتے ہوئے بیچارے مسلمان بوسنینز کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں آ جائیں، یہاں آپ کو پناہ مل جائے گی، اور وہ وہاں گئے اور وہاں پہ ان کا مساکر ہوا۔ تو اس کو ریکوگنائز کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ اس کو میموریل ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز تو فیل ہو چکی تھی، اور یونائٹڈ نیشنز کا سب سے واحد مقصد یہ ہے کہ وہ تیسری ورلڈ وار کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی انٹرنیشنل کانفلکٹ میں اگر اتحادیوں کی جس میں آپ آ جائیں یو کے، فرانس، جرمنی اور یو ایس، اگر ان کی پوزیشن جو ہے وہ چین اور روس سے اگر متضاد ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی۔ تو بوسنیا میں بھی یہ تھا کہ جو بوسنین سربس تھے اور جو سربیا اٹ سیلف تھا، ریپبلک آف سربیا، جس نے ڈکلیئر کر دی تھی انڈیپینڈنس اور وہ آج ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ان کو روس بہت کلوزلی سپورٹ کرتا تھا۔ تو یہ امریکا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ساری ٹرمز وہ منوا کے بوسنیا کو کمپلیٹلی ایک ایسی فیڈریشن بنا دیتے جس طرح سے فرض کیجئے کہ جس طرح سے اسرائیل کو انہوں نے بنایا، کیونکہ وہاں پر ان کا کلیش تھا ڈائریکٹلی وتھ رشیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کی وجہ سے وہ ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے بوسنین نیشنلز کی کہ وہ اس گریٹ پاور گیم کا حصہ ہیں ابھی بھی، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس بڑی کمپلیکیٹڈ گورننس سسٹم کو نبھائیں۔ ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہلکے ہلکے وہاں سے کروآٹس نکلتے جا رہے ہیں، اور جو پاپولیشن تھی بوسنیا کی 1995 میں وہ تقریباً 4.5 ملین تھی، لیکن آج 2025 میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ 30 سال کے بعد اس کی پاپولیشن ڈبل ہو جانی چاہیے، وہ اصل میں کم ہو کے 3 ملین رہ گئی ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ ہیں وہ رہنا نہیں چاہتے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ ملک پتہ نہیں کل کیا بنے گا۔ وہاں پر ٹورزم کے طور پر آپ جائیے، ٹورسٹ کے طور پر تو آپ کو نہایت کچھ لہلاتے ہوئے گرینریز اور پاسچرز نظر آئیں گے۔ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ رہ کے آپ جب واپس آئیں گی تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہاں سیٹل ہو جاؤں گا، کہ وہاں کے جو اصل لوگ ہیں وہ اس خون خرابے کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور اب یہ کنٹری ایک ایسا ہے جو سکڑتا جا رہا ہے، برین ڈرین یہاں پر ہے، لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وی ول لرن فرام آور پاسٹ مسٹیکس، اور یورپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اس طرح سے نبھائے گا کہ یہ ان کا علاقہ بنتا ہے، یہ ان کا حصہ ہے، کم از کم بوسنیا کو وہ ایکٹیولی ممبر بنانے کی کوشش کریں، جس طرح سے وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو فن لینڈ کو اور جو دوسرے 1-2 اور کنٹریز ان کے ساتھ ہیں ان کو ای یو کا ممبر بنائیں۔ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ رشیا پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ شورش زدہ علاقہ ہے اور یہاں پہ کبھی بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، تو کیوں نہیں وہ اور پھر ان کے آپ نے کہا کہ یورپ کے نمائندے بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فورتھ جو بھی وہاں اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے اس کا فورتھ پلر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ یورپی یونین کا ممبر ہی کیوں نہیں اس کو بنا لیتے؟ کیا رشیا کی وجہ سے اس فیصلے میں تاخیر کی جا رہی ہے یا کچھ اور فیکٹرز ہیں اس میں؟ یورپین یونین کے جو ممبرز ہیں وہ 27 ممبرز ہیں اس وقت، اور وہ ایکسپینشن کے اوپر ان کے اگر کوئی ایک ممبر اس کے اندر اپنا ٹانگ اڑا دے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو ہنگری ہے اس وقت، ہنگری کے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ اوربان، وہ پرو رشین ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکشن اس طرح سے لے ای یو جس میں رشیا کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ یوکرین پہ بھی انہوں نے اس طرح کی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جس میں وہ رشیا کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ای یو کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی گورنمنٹ نے جب الیکشنز ہوتے ہیں اس میں فار رائٹ کے بھی لیڈرز آج کل الیکٹ ہو رہے ہیں، سوشلسٹ بھی الیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک ای یو کی اپنی پالیٹکس ہے، پھر دوسری اکنامک کنسیڈریشنز ہیں۔ یہ غریب ممالک ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے ممبرشپ کے لیے، تو اگر ایک غریب ملک کو ای یو جو ہے اگر اپنی ممبرشپ دیتا ہے تو بہت سارا پیسہ جو امیر ان کے ملک ہیں جرمنی اور فرانس، وہ ادھر سے ڈائیورٹ ہو کے ان غریب ممالک پر چلا جائے گا، تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ری ڈیویژن آف ویلتھ ہو۔ تو کافی کمپلیکیشنز ہیں، ای یو ممبرشپ اتنی آسان نہیں ہے۔ ترکی کئی سالوں سے ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ یورپ میں ہونے کے باوجود ای یو کا ممبر بن جائے، لیکن اس کی دوسری کنسیڈریشنز ہیں، اس کی ینگ فورس ہے۔ ای یو کو ڈر لگتا ہے کہ بہت سارے ینگ ٹرکس اگر پورے یورپ میں پھیل گئے تو اگلے 50 سال کے بعد ان کی نسلیں بدل جائیں گی۔
تو ہر طرح کے فیکٹرز ہیں، اکنامک ہیں، ڈیموکریٹک فیکٹرز ہیں، ریلیجس فیکٹرز ہیں، اور پھر یہ گریٹ پاور گیم میں جو ہے وہ انفلوئنس آف رشیا اور انفلوئنس آف ویسٹرن جو ویلیوز ہیں اس کا کمپٹیشن ہے. تو یہ ایک ایسا چیس گیم ہے، اس میں آسانی سے آپ اپنے مہرے نہیں گھما سکتے.